اور یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ آزاد امیدواروں کی جو اس دفعہ نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یقیناً کیوں نہ ہو ایک بڑی جماعت کے کینڈیڈیٹس کو کیونکہ نشان نہیں ملا ان کا من پسند نشان، انتخابی نشان، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نقصان تو ہوا ہے۔ خواجہ صاحب بڑے طریقے انہوں نے آزمائے ہیں، چیٹ باٹ بھی ہے، ویب سائٹ بھی لگائی، پہلے ویب سائٹ پہ بتانے کی کوشش کی کہ بھئی فلانا کینڈیڈیٹ ہمارا ہے، اس کا انتخابی نشان بینگن، شاور، ڈھول، لیکن بلاک ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ ویب سائٹس بلاک ہو تو جاتی ہیں، وہ ظاہر ہے کرنے والے کر دیتے ہیں، غیبی ہاتھ بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دل سے اگر لوگ محبت کرتے ہیں تو وہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ان کا نشان کیا ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، جو سیاست کا ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ انتخابات کے بعد اگلے جو 72 گھنٹے ہوں گے وہ بڑے اہم ہوں گے، تو اس کے بعد یہ انڈیپینڈنٹس کتنے مخلص رہتے ہیں، کتنے وفادار رہتے ہیں، ون نیڈس ٹو فائنڈ آؤٹ، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ جی اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کا کیا فورکاسٹ ہے؟ الیکشن کے 72 گھنٹے بعد 72 گھنٹے بعد جو پی ٹی آئی کے امیدوار اب آزاد ہیں، مزید آزاد تو نہیں ہو جائیں گے یا ساتھ ہی رہیں گے؟ پرائز ٹیگ تو ہر ایک کا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، جیسے پہلے راتوں رات بدلے ہیں لوگ، اور مانیکا جیسا نے بھی جا کے بیان ریکارڈ کرا دیے ہیں جو عمرے پہ ساتھ ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھی تھی فوٹو عمرے پہ؟ ویسے I want to know، تھوڑا سا ڈیویشن ہے، لیکن طارق صاحب، خاور مانیکا this character has had a indent on پاکستانی politics، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں جب یہ ان کی شادی وادی کا معاملہ ہوا تھا تو میں تو بہت کلوزلی واچ کرتا ہوں میڈیا کو، میری ڈیوٹی بھی ہے اور میں شوق بھی ہے۔ ان کے بڑے عجیب و غریب میں نے دیکھے تھے، کسی نے کہا کہ وہ بڑی روحانی شخصیت ہیں اور وہ ان کی روحانیت سے متاثر تھے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، جن بھی تھے وہ ببلو۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ باتیں بھی کی، پھر ان کے ساتھ جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے ذوق و شوق سے بڑی شانہ بشانہ عمرہ بھی کیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو پنجاب میں رہتا ہوں، پنجاب کے قریب رہتا ہوں، جو ساہیوال ڈویژن ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے، وہاں پر ان کے بچوں نے اور مانیکا صاحب نے جس طرح ان کی چلتی تھی ان پچھلے 4-5 سالوں میں، حکم چلتا تھا، ایسے ہی کسی کی مجال نہیں تھی ڈی سی اور ایس پی اور کچھ ہل جائے، سارا انجوائے کیا پوری طرح انہوں نے، اقتدار انجوائے کیا انہوں نے، اپنی جو ہے وہ فارچون جو ہے وہ حاصل کی، ان کے بچوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی، ایسی شاندار گاڑیاں جو کم از کم میں نے ساہیوال ڈویژن میں کبھی نہیں دیکھی تھی، اسلام آباد میں، کراچی میں دیکھی ہوں گی۔ سڑکوں کا بھی ذکر ہوا تھا، انفراسٹرکچر بھی بڑا اپ گریڈ ہو گیا جی، پوری طرح انہوں نے سارا کچھ انجوائے کر کے اب جب وہ یہ ٹرمال آیا، جب یہ ٹربولنس آئی، تو اس کے بعد اچانک میں وہ کہنا نہیں چاہتا، بغیرت جاگ اٹھی اور پھر وہ بیان بھی دیے، انہوں نے مقدمہ بھی لڑا، تو پوری طرح انوالو تھے اور انہوں نے سارا کچھ جو تھا وہ پوری ٹرنیلی کہتے ہیں پنجابی میں، ٹرنیلی انجوائے کی مانیکا صاحب نے۔ نہیں تو یہ غیرت بھی اسی ٹائپ کی ہے نا سر، وہ کہتا ہے میری بہن کا دوپٹہ دے دے، بہن پاوے رکھ لے۔ خواجہ صاحب دس ہیومر آئی کین ناٹ انڈورس، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کیسز کا جو ورڈکٹ آیا ہے طارق صاحب، پبلک پرسیپشن پہ انہوں نے تو کہا کوئی خاص فرق نہیں پڑا، جو حامی ہیں وہ حامی ہیں، جو کپتان کو پسند کرتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں، از دیٹ دا سیم؟ اچھا، میں عرض کروں کہ اس کے خواجہ صاحب تو وکیل ہیں، سینئر عام ایک رپورٹر کے طور پر، یہ سارے کیس جو ہیں ان کے ابھی بڑے مراحل باقی ہیں، ان کی اپیلیں ہونی ہیں اور وہ لمبا کام ہے۔ ابھی آج جو سیریس کام شروع ہو رہا ہے، ایک تو وہ 9 مئی سے متعلقہ واقعہ جو کیسز ہیں، پہلا کیس آج اس وقت زیر سماعت ہے اڈیالہ میں، اور 500 پی ٹی اے کا ورکرز جو ہے ان کو طلب کیا گیا جن کی جو ضمانتوں پر ہیں، ضمانتیں کینسل بھی ہو سکتی ہیں، اس میں قریشی صاحب، اس میں شیخ رشید صاحب اور اس میں بانی چیئرمین صاحب، اس میں ان کا نام ہے۔ دوسری بات پبلک پرسیپشن کی آخری بات کہ جو ووٹر ہوتا ہے نا کسی کا، یا جو ہارڈ کور ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن سوئنگ ووٹر ضرور متاثر ہوتا ہے ایسی چیزوں سے، وہ 1% ہے، 2% ہے، 4% ہے، وہ کہتا ہے اچھا یار یہ اخلاقی بات ہے، یار یہ قانونی بات ہے، یہ غلط کیا اس نے یا ٹھیک کیا، تو متاثر ضرور ہوتا ہے، اس کی پرسنٹیج پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔